ایک فسادی ٹولہ ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کا یہ جو سوال ہے کہ ماہ محرم میں اتحاد بین المسلمین کو قائم رہنا چاہیے، اور یقیناً یہ حق بجانب ہے اور یہ حقیقت ہے۔ میں تو اتحاد دیکھیں ہمیشہ غیروں سے ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام مسلمان، جب قرآن نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، تو بھائیوں کا تو اتحاد فطری ہوتا ہے۔ ان کے اندر تو اللہ نے اس فطرت میں رکھا ہے کہ آپس میں اتحاد ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان میں ہمارے الحمدللہ فرقہ واریت کبھی بھی نہیں تھی اور کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، جب تک اہل دانش، اہل علم، اہل مفکر، علماء حق موجود ہیں اور آپ جیسے نوجوان موجود ہیں کہ جو دین کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی تعلق فرقہ واریت سے نہیں ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی محرم کا احترام کرتے ہیں، وہ بھی محرم کی عزت کرتے ہیں، اور حسین علیہ السلام کی عظمت و بزرگی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ کسی اہل حدیث اور کسی مذہب اور فرقے کا جھگڑا نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے جھگڑا۔ ہاں، ایک فسادی ٹولہ ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے، جو مختلف ایشوز کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کہیں اس کو کوئی ایشو ملے، کوئی بہانہ ملے، اور اس بہانے سے وہ فساد کرے اور خون خرابہ کرے اور وہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک فساد کرنے والا ایک ٹولہ ہے، جو مفسد فی الارض ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ در حقیقت وہ مفسد فی الارض ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرض، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، چونکہ وہ منافقین ہیں، وہ مفسدین ہیں، وہ فتنہ پرور ہیں، ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ جو ہے اس کسی کو تکلیف ہو یا کسی کو دشمنی ہو، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی مسلمان۔ ہر مسلمان حسین کو مانتا ہے، ہر مسلمان حسین پر ایمان رکھتا ہے، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حسین حق ہے اور یزید باطل ہے، اور حسین کے دشمنوں پر ہر انسان جو ہے نا وہ لعنت بھیجتا ہے، مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی۔ یہ جو ہے کہیں کہیں آپ کو خبر مل جاتی ہے کہ مختلف جگہوں پر یہ ٹولہ ہے، اس کی تلاش سب کو رکھنی چاہیے، نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ یہ کسی کا دوست نہیں ہے، نہ یہ دین کا ہے، نہ یہ قرآن کا ہے، نہ یہ اللہ کا ہے، نہ یہ حسین کا ہے، نہ یہ اسلام کا ہے، نہ یہ مسلمانوں کا ہے، نہ یہ پاکستان کا ہے، چونکہ یہ فساد نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ اسلام کے حق میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو اتنی بڑی قربانی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اتنی بڑی قربانی دی تاکہ مسلمانوں میں اتحاد امت ہو، مسلمانوں کے اندر ایک قرآن کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ایک ٹولہ ہے جو فسادی ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور حکومتوں کو بھی چاہیے، ریاست کو بھی چاہیے، انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ فسادی ٹولے کو پہچانے کہ یہ فساد کر رہا ہے۔ یہ پالیسی صحیح نہیں ہے کہ جناب آپ بھی غلط آپ بھی غلط، ایسا نہیں ہے۔ دین نام ہے حق و باطل کا۔ حسین نے کربلا کے اندر حق و باطل کی جنگ لڑی ہے، حق کو فتح دی ہے، باطل کو مٹایا ہے۔ تو آپ کے درمیان میں یہ نہیں ہے کہ جناب یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط، نہیں۔ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہے اور مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ ہم اس دین کے قائل ہیں جو قاتل سے نفرت کرتا ہے، مقتول اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو دین اس کا نام ہے، انسانیت اس کا نام ہے، عقل اس کا نام ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو کھولیں، اپنی نگاہوں کو کھولیں اور دیکھیں یہ نواس رسول کی عزا ہے، یہ نواس رسول کا ذکر ہے، یہ نواس رسول کا فرش عزا ہے۔ اس میں ذکر قرآن ہوتا ہے، اس میں ذکر توحید ہوتی ہے،
اس میں ذکر رسالت ہوتا ہے، تو یہاں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے ذکر سے حسین کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہاں الحمدللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد، محبت، اخوت کا درس دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم آپس میں متحد رہیں اور دشمن کی سازش کو پہچانیں، اس فسادی ٹولے کو پہچانیں، اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہمارے بچے، خاص طور پر نوجوان بچے جو کمسن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں سے پوچھیں، اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں اور کسی فساد کرنے والے کی بات میں نہ آئیں۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر فساد کروانے والا وہ صرف شیطان ہے، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ رحمانیت کی بات کرتا ہے، وہ رحم کی بات کرتا ہے، وہ محبتوں کی بات کرتا ہے، وہ اخوت کی بات کرتا ہے، اور جو فساد کی بات کرے اس کی شکل کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ وہ مولوی ملا بھی ہو تو بھی سمجھ لیجئے یہ فساد کی بات کر رہا تو یہ شیطان تو ہو سکتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ دنیا میں، پاکستان میں جہاں پر جو بھی فساد کی بات کرے آپ اس سے دور ہو جائیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ وہی ہے کہ جو محبت کا پیغام دے گا، عدل اور انصاف کا پیغام دے گا، اور نواسے رسول کی قربانیوں کو سلام کرے گا۔